السلام علیکم۔ ہمارا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کے بارے میں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کے 4 حروف ہیں۔ پہلا حروف تے ہے جس کے معنی توبہ کے ہیں۔ دوسرا حروف صاد ہے جس کے معنی صفائی کے ہیں۔ تیسرا حروف واو ہے جس کے معنی ولایت کے ہیں۔ چوتھا حروف فے ہے جس کے معنی فنافی اللہ کے ہیں۔ تصوف علم قلب ہے، علم الوجود ہے، علم الفنا ہے، علم البقاء ہے، علم الیقین ہے، علم الاداب ہے، علم الحب ہے، علم العشق ہے، علم الطریقت ہے۔ تصوف کے دربار میں پہلے توبہ لازم ہے۔ توبہ کے بعد قلب کی صفائی کی ضرورت ہے۔ غصہ، حسد، لالچ، یہ 3 بڑے اسباب ہیں جو ظلمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ان کو من سے نکال کر خرچ دیجیے۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل دھڑکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، قلب دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں جو پاک ہے، جہاں امر ربی کا مسکن ہے۔ جو روح کی اماج کا ہے، حق موجود، صدا موجود کی صدائیں قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ دل اور قلب کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے سر اور دماغ۔ سر دماغ نہیں ہو سکتا، سر کے اندر دماغ کی وسیع دنیا ہے۔ اس طرح دل کے اندر قلب کی وسیع ترین دنیا خالق نے تخلیق کی ہے۔ قلب کی صفائی کے بعد ہی رب کی ولایت ملتی ہے۔ پھر جو رب کا ہو گیا تو اس کا سب ہو گیا۔ ولایت کے بعد فنافی اللہ کا درجہ ہے جو حکم آقا بندے کا حاضر ہے۔ اس کے بعد رازوں کے مخفی دنیا آشکار ہوگی جس کے لیے پردہ لازم ہے ورنہ موجب سزا ہو سکتا ہے۔ پھر درجات در درجات رتبے، شکر اور صبر کی چادر ملتی ہے۔ جس نے برداشت کیا تو پھر انعام میں ہے۔ بقا ہی بقا تصوف اپنی پہچان میں رب کی پہچان جاننا ہے، اپنے کردار میں امر ربی کی بجا آوری ہے۔ محبت کا پرچار ہے، نفرت کا علاج پیار سے ہے، انتقام کا کبھی سوچنا تک نہیں، معافی اور درگزر کا بچھونا ہے، سکون قلب کا پرچار ہے۔ روح کی بقا کا رخ مرکز کی طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترکت کی طرف موڑنا ہے۔ مسلسل غور و فکر کی، خود کی ذات سے انا، تکبر اور میں کی غلاظت کو دھوتے رہنا ہے۔ تصوف کوئی فرقہ اور کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ سادہ راستہ ہے جو محبت، درگزر اور عاجزی کے ذریعے دلوں کو فتح کے گر سکھاتا ہے۔ تصوف رویہ ہے جس کی پوشاک عاجزی ہے۔ اس پوشاک کو مسلسل پہنے رکھنا اصل صوفی کہلاتا ہے۔ بندے کے اعمال کو حقیقی رخ مرکز کی طرف موڑتا ہے اور نیتوں میں رب کی رضا شامل کرنا، عمل سچے ولیوں کی طریقے پر رکھنا ہے۔ تصوف عشق کی ابتدا ہے، تصوف ادب کی انتہا ہے۔
تصوف سادہ لفظوں میں رب کو اپنی ذات میں اور کائنات کے رنگوں میں ڈھونڈنا ہے اور شریعت پر چلتے ہوئے ہر مخلوق کو امر ربی سمجھ کر ان کا احترام کرنا ہے۔ انسانوں کے مسائل سلجھانا، انہیں حل کرنا، تصوف وہ سیڑھی ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط رشتہ استوار کرتی ہے، جس کے ذریعے رب کائنات کا حقیقی بقا کا راستہ ملتا ہے۔ تصوف عاجزی کا وہ بستر ہے جس پر سارے خواب حقیقتوں سے گزر کر رازوں کوئی دنیا میں پہنچاتے ہیں، جہاں فقط حق کی اور سچ کی سرشاری اور حکمرانی ملتی ہے۔ تصوف رویوں اور احساس میں مٹھاس پیدا کرنے کا نام ہے۔ تصوف تزکیہ نفس کا وہ طریقہ ہے جس میں نفسانی خواہشات میں عدل کرنا جو شریعت میں جائز ہیں، انہیں لاگو کرنا، جن میں گندگی غلاظت ہے انہیں ذات سے پاک کر کے دھیان رب کی طرف کرنا تاکہ معرفت مل سکے۔ تصوف کے سفر میں مقابل کوئی اور نہیں، خود اپنی ذات کی ضد ہوتی ہے۔ تصوف میں عشق کی حدیں جب ملتی ہیں تو پھر تو نہ رہا، میں نہ رہا، طالب اور مطلوب کی سرحدیں مل جاتی ہیں اور یقین کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ صوفی جب تک مٹی سے محبت نہیں کرے گا تب تک راز حیات، رموز کائنات اور رب کا حق موجود نہیں پا سکے گا۔ مٹی گندگی نہیں، امرت ہے، جتنا مٹی سے دور رہے گا انا کو تقویت ملے گی۔ انا کو مٹانے کے لیے مٹی کا مٹی میں ملنا لازم ہے۔ تصوف عشق کی وہ حد ہے جہاں رقیب کوئی نہیں، جہاں ہر مطلوب ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی کرتا ہے تاکہ محبوب راضی ہو سکے۔ صوفی صفائی کرنے والا اسے کہیں گے جو معرفت کے راستے کا ہر گھڑی متلاشی رہتا ہے۔ تصوف میں ہر حال میں مخلوق خدا کی خدمت کی تاکید کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک درویش کا ایک نواب سے جیسے روحانیت سیکھنے کا شوق تھا کی آزمائش کا حکمت امیز واقعہ خواجہ شمس الدین عظیمی کو یہ واقعہ ان کے مرشد قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کو شوق تھا روحانیت سیکھنی چاہیے، جاننا چاہتے تھے یہ کون سا علم ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے۔ شہر میں ایک فقیر رہتا تھا، ان کے پاس جا کر نواب صاحب نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا، کافی عرصہ تک یہ معمول رہا۔ ایک روز فقیر نے پوچھا، اب تشریف لاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرتے، مدعا بیان نہیں کرتے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ نواب صاحب نے کہا، حضور مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ فقیر خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر پوچھا، صاحب نواب کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ نواب صاحب نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ 3 مرتبہ ہوا تو ایک رات یہ واقعہ پیش آیا۔ بلاخانہ میں نواب صاحب کے مخصوص کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی
کڑاکے کی سردی تھی۔ یہ آواز نواب صاحب کو بہت ناگوار گزری اور خیال آیا کہ رات کے وقت اتنی سردی میں کون آ گیا۔ یہ کمرہ ایک قلعے میں تھا۔ نواب صاحب نے ملازمین کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ گھنٹی کی آواز سے محل میں افراتفری پھیل گئی۔ سپاہی ہتھیار سنبھالے نواب کے کمرے کی طرف بھاگے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی بلاخانہ کی طرف پہنچتے، نواب صاحب نے دروازہ کھول کر دیکھا ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کھڑا ہے اور سردی سے کپ کپا رہا ہے۔ فقیر نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور سردی بہت زیادہ ہے۔ مجھے کپڑے دے دیجئے۔ نواب صاحب کے غصے کی حرارت کا پارہ 104 پر پہنچ گیا۔ انہوں نے خوب ڈانٹا۔ اتنے میں سپاہی ہاتھوں میں لاٹھیاں اور بندوقیں لیے اوپر پہنچ گئے اور نواب صاحب کے حکم پر اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ غالم گلوچ کرتے پکڑ کر لے گئے۔ اگلا روز جمعرات کا تھا۔ نواب صاحب حسب معمول فقیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو بزرگ نے کہا نواب صاحب کیسے ہیں اور کیا کام ہے؟ نواب صاحب نے نہایت عاجزی و انکساری سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا سرکار اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ درویش نے جب یہ بات سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں جلال اتر آیا اور کہا نواب صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ رات کو اللہ میاں آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے سخت سردی میں آپ سے کپڑے مانگے تھے اور آپ نے اپنے اہلکاروں سے انہیں دھکے دلوا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ سردی میں ٹھٹھراتے ہوئے ایک فقیر کو جس کو اللہ نے بھیجا تھا کپڑوں کے انبار سے ایک جوڑا کپڑا تک تو نہیں دے سکتے، آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ شب وصال ہائے میسر نہ شد مرا تصوف کے بارے میں مولانا رومی فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے رب کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان